پھر ہندو گھرانے میں پرورش پانے والی خواتین اس وقت اسلام کے دفاع کے لیے کھڑی ہو گئی، کیونکہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، نظریہ تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس پھیلنے کی وجہ سے آج سے کئی سال قبل ڈاکٹر مائیکل وال نے یہ جملہ کہا تھا برطانیہ کے کہ اسلام ایک سونامی ہے، اسلام ایک سونامی ہے، جو اس کے سامنے آئے گا وہ بہہ جائے گا، اور اس نے خوف کا اظہار کیا تھا کہ آنے والی صدی اسلام کی صدی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہندو گھرانے کی ایک بیٹی کو پیدا کیا جس نے آ کر اس کے اس نظریے کو کہا نہیں نہیں نہیں، اسلام کو سونامی کا نام نہ دو۔ سونامی جب آتا ہے تو دیوار بھی بہہ جاتی ہے، گھر بھی بہہ جاتا ہے، حویلیاں بھی بہہ جاتی ہیں، درخت بھی اکھڑ جاتے ہیں، مویشی بھی بہہ جاتے ہیں، وہ تو ایک طوفان ہوتا ہے جو لے کر بہہ جاتا ہے۔ ہندو گھرانے میں پیدا ہونے والی وہ ہندو کی بیٹی، اس نے کہا نہیں نہیں، غلط کہتے ہو۔ ندی شرما نے کہا غلط، ایسا نہیں ہے۔ اس نے کہا اسلام محبتوں کا دین ہے، رحمتوں کا دین ہے، برکتوں کا دین ہے، الفتوں کا دین ہے، چاہتوں کا دین ہے۔ اسلام تو سراپائے رحمت ہے، یہاں سے نیکی کے پھول کھلتے ہیں، یہاں تو روشنیاں پھوٹتی۔ اسی طرح ہندو گھرانے میں پیدا ہونے والی لتا، جو لتا سے گزر کر حیا کے پیارے لقب سے آج پکاری جا رہی ہے، دین اسلام اور انسانیت کا پیار ان کے لفظ لفظ حرف حرف سے جھلکتا ہے، بغیر کسی ڈر اور خوف کے، جس طرح دین اسلام کی عظمت اور سچائی کو یہ آدم و حوا کی بیٹی پیش کرتی ہیں۔ ان کے کہے ہوئے لفظوں کو سلام پیش کرنے پر ہر درد دل رکھنے والا انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ سنیے وہ کیا کہتی ہیں۔ وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے، جو انسان کو جینے کا انداز سکھاتا ہے، سانسوں کی آمد کا گہرا راز بتاتا ہے، کیسے ہوتی صبح کیسے شام بتاتا ہے، جہاں برائی ختم شروع اسلام وہاں سے ہے، اپنے بندوں کو اس کا پیغام وہاں سے ہے۔ اور پھر دیکھ لیجیے اس جملے میں کیا حقیقت جھلک رہی ہے۔ جو انسان کو کامل انسان بناتا ہے، جو انسان کو کامل انسان بناتا ہے، وہ سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے۔ آج جہاں بھی دیکھو جہاں اور لڑائی ہے، اور بدی سے نیکی کی گھنگور لڑائی ہے، ایک رستہ ہے جو جنت کی راہ دکھاتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے۔ دنیا میں آئے ہو تو انسان بنو پہلے، یہ حقیقت ہے، یہ دعوت ہے، یہ اسلام کی دین کی دعوت ہے۔ دنیا میں آئے ہو تو انسان بنو پہلے، جس کی امت میں ہو اس کی راہ چلو پہلے، اس کی فرما برداری کا نام محبت ہے، یہی عقیدہ کہلائے اور یہی عبادت ہے۔ یہ ہے کلام اس خاتون کا جو ہندو گھرانے میں پلی ہے، جوان ہوئی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، کرسچن گھرانے میں پیدا ہونے والی بیٹیاں آنے والے زمانے کے اندر اسلام کی شہزادیاں کہلاتی ہیں۔ جب وہ اس طرف آتی ہیں تو پھر حقیقت کا نور ان کے دل کے اندر اترنا شروع ہو جاتا ہے، اترنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ نور کی پیکر بن کر، اسلام کی داعیہ بن کر اس اسلام کے خوبصورت چہرے کو دنیا کے سامنے ایسا پیش کرتی ہے۔ بہرحال مسلمانوں کو، اہل ایمان کو قرآن حکیم کی اس آیت پر غور بھی کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہم۔ اے اہل ایمان، اے ایمان والو، اگر تم نے اپنے دین سے اعراض کیا، روگردانی کی، منہ موڑا، تو عنقریب اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا جو اس سے محبت کرے گی، وہ اس سے محبت کریں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں اور انتخاب دوسرے لوگوں کا ہو رہا ہے۔ اللہ کرے سارے لوگوں کا انتخاب ہو ہدایت کے لیے، لیکن اس میں ہم محروم نہ ہو جائیں، ہم اس طرف بھی توجہ دیں۔ اللہ توجہ دینے کی توفیق دے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ واپس آ جاؤ، مجھے اور آپ کو واپس پلٹ کے آ جاؤ، واپس پلٹ کے آ جاؤ، ورنہ میرے لیے کیا ہے، اللہ کے لیے کیا ہے۔
وہ بوٹا سنگھ کو عبید اللہ سندھی بنا دیں گے، وہ سکھ گھرانے سے احمد علی لاہوری کو پیدا کریں گے رحمۃ اللہ علیہ، پیدا کر دیں گے، وہ عیسائیت سے اٹھا کر نوجوانی کے عالم میں یوسف یوحنا کو محمد یوسف بنا دیں گے، جو گلی گلی کوچے کوچے کریا کریا بستی بستی دین کی شمع لے کے آپ مسلمانوں کو کہتا مسلمانوں یہ دین کی شمع ہے آ جاؤ، مسلمانوں یہ دین کی شمع ہے آ جاؤ، اللہ کے لیے کیا ہے؟ وہ تو ان کو قبول کر لیں گے، ان کو قبول کر لیں گے کہ جنہوں نے بابری مسجد کے گنبدوں پہ ہتھوڑے چلائے تھے، درمنظر ببر ہتھوڑے چلائے تھے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا تھا۔ اللہ نے کہا آؤ آؤ درمنظر، آؤ ببر، میں تمہیں عمر اور عمار بناتا ہوں۔ اللہ کے لیے کیا ہے؟ اللہ وہاں سے چن لے گا، اللہ وہاں سے انتخاب کر لے گا۔ مسئلہ تو میرا اور آپ کا ہے، مسئلہ تو میرا اور آپ کا ہے کہ مواخذہ تو ہمارا ہوگا کہ جب مجھ سے پوچھا گیا اور آپ سے پوچھا گیا بتا اے میرے بندے، اتنی قیمتی چیز جس کو اللہ نے قیمتی کہا، بستر کے اوپر تو آیا اور تیرے کانوں میں آواز گونجی، میں نے پیدا ہوتے ہی تجھے دین پر پیدا کیا، فطرت پر پیدا کیا، تجھے شریعت سے شناسا کیا، اور تو بڑا ہو کے کیا اس دین کا پاسبان بنا ہے کہ دین اور شریعت کے احکامات کو توڑنے والا بنا ہے؟ اس لیے اس ماحول کے اندر ہمیں اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے کہ جب غیر مسلم لوگ بھی اسلام کے خوبصورت چہرے کو لے کے دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ لوگوں یہ پیارا چہرہ ہے، یہ اصل ہے، یہ روح ہے، یہ تسکین ہے، یہ محبت ہے، یہ پرسکون ایک جہان ہے، یہ کامیابی کی ضمانت ہے، تو پھر ہم مسلمان کہلانے والے اگر بکھر جائیں اور مسلمان کہلانے والے اگر بھٹک جائیں تو میرا اور آپ کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی راہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔